گڈ ایوننگ، کیسے ہیں دوستو؟ آج پھر ایک کتاب کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ کتاب کا نام ہے گوہر ہونے تک۔ یہ حمید احمد سیٹھی نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ بیسیکلی ان کے کالموں کا مجموعہ ہے۔ ایکسپریس میں وہ کالم لکھتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے، جو بھی کالمسٹ ہیں، کالم نویس ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی وہ چیز دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے کالم میں بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے، کالم کا مجموعہ ہے، کیونکہ یہ ایک تو بہت مختصر ہے، چھوٹی ہے، 150 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ دوسرا، جو حمید احمد سیٹھی کی جو بات مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کالم جو بھی لکھتے ہیں وہ چھوٹا لکھتے ہیں، تو وہ جلدی پڑھا جاتا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج کل شارٹ چیزوں کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ بندے شارٹ لکھتے ہیں، میسیجز بھی شارٹ لکھے جاتے ہیں، اس لیے ٹک ٹاک بھی بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہے۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ شارٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کافی ساری چیزوں کے بارے میں آواز اٹھائی ہے، جیسے کہ اب ایک جو چیز منرل واٹر کے نام سے انہوں نے ایک کالم لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پانی کا جو ہمارے پاس بحران ہے اور پانی جو ہے وہ کس طرح ہمارے پاس ریسائیکل نہیں ہو رہا، اور جو ذخائر ہیں ہم ان کو بڑی بے دردی سے خرچ کرتے جا رہے ہیں۔ تو آخر میں انہوں نے وہ جو فرانس کی ملکہ تھی، جب اس نے دیکھا کہ احتجاج ہو رہا ہے تو اس نے پوچھا کہ احتجاج کیوں کر رہی ہے عوام؟ تو اس نے کہا جی کہ کیونکہ آٹے کا بحران ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ آٹے کا اگر بحران ہے تو پھر یہ لوگ بریڈ کھا لیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ منرل واٹر جو ہے، پھر ہمارے حکمران بھی یہی کہیں گے کہ اگر پانی کا بحران ہے تو پھر منرل واٹر یوز کر لیں، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کی جو ہے وہ جو ترجیحات میں سے یہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑی چیز ہے۔ اچھا، ایک اور کالم جو زیادہ انٹرسٹنگ کا، سارے ہی کالم ویسے ایک سے بڑھ کے ایک ہے کہ کیا پاکستان خالی ہو رہا ہے۔ اس میں بھی یہ چیز انہوں نے لکھی ہے کہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں پاکستان میں ہیں اور بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر قسم کا کام کرنا ذہین بھی لوگ ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان میں ان کی قدر نہیں ہے تو اس وجہ سے جتنا بھی ٹیلنٹ ہے وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو باہر سیٹل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اس چیز کی قدر اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح کے باہر کے لوگ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ ساری دنیا سے جتنی بھی کریم ہوتی ہے، دماغ ہوتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہ امریکہ میں اکٹھے کر لیتا ہے اور ان کو اس طرح کا ماحول دیتا ہے کہ وہ واپس نہیں آتے۔ کئی سارے لوگ ہیں، جس طرح میرے سامنے بھی کئی سارے ایسے واقعات ہیں، جو لوگ امریکہ ایک دفعہ جاتے ہیں وہ واپس ہونے کا نام نہیں لیتے، اس وجہ سے کہ وہاں پر ان کو اس طرح کا ماحول مہیا کیا جاتا ہے۔ اچھا، باقی اور کالم کچھ اس طرح کے کالم ہیں جو انہوں نے کچھ چیزیں گھومی ہیں، جیسے فرانس گئے، جیسے کہ چین گئے، جیسے ہانگ کانگ گئے، وہاں پر انہوں نے جو چیزیں دیکھیں، وہاں کا جو نظم و ضبط دیکھا، جو ہانگ کانگ کا، وہ کہتے ہیں کہ 10 دن میں وہاں پر رہا تو میں نے کسی کو بھی جو ڈرائیور ہے اس کو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ وہاں پر ٹریفک جو ہے وہ سگنل کو توڑ رہا ہو، یا پولیس جو ہے وہ اپنے کام کی بجائے لوگوں کو تنگ کر رہی ہو، لوگوں کی مدد کر رہی تھی پولیس بھی۔ تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اور ایک اور کالم یہ تھا کہ یہ ڈیم بھی بنا لیجیے۔ یہ آبادی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ آبادی کا جو ڈیم ہے یہ بہت بڑا ہے۔ یہ ہمارا جو آبادی میں ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیم ہے۔ اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ ڈیم جو ہے وہ ساری ہماری جو مسئلے مسائل ہیں ان کو لے ڈوبے گا، تو اس کو بھی باندھنا ضروری ہے۔ تو اسپورٹس تھیراپی کے نام سے بھی ایک کالم تھا، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ کالم ہے۔ کبھی ہم خوبصورت تھے، یہ بھی بڑا زبردست کالم ہے، شاہراہ ترقی۔ لیکن بہرحال کئی سارے کالم، یہ سارے ہی کالم جو ہیں بہترین ہیں، اور میں نے یہ کتاب تقریباً ایک دن میں ختم کر لی تو 2 یا 3 سٹنگز میں۔ اچھا، ایک اور کالم لکھا تھا سمجھوتا ایکسپریس انہوں نے، اس میں بھی یہ چیز انہوں نے لکھی تھی کہ ہم ہر چیز کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ سمجھوتا کر لیں، چاہے وہ چیز غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ
سمجھوتا ہی کیا جائے۔ جو چیزیں صحیح ہیں اس پر سمجھوتا کر لینا چاہیے، جو چیزیں غلط ہیں اس پر سمجھوتا کرنا بھی غلط ہے۔ بہرحال یہ کالم کتاب نہایت مجھے تو اچھی لگی۔ بہرحال ٹرائی کیجیے گا اگر وقت ہو تو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔